الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں نعت پڑھ رہا تھا سرکار سن رہے تھے، میں نعت پڑھ رہا تھا سرکار سن رہے تھے، یہ راز اب کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، ان پر درود ہر دم، ان پر سلام ہر دم، ان پر درود ہر دم، ان پر سلام ہر دم، ہر ایک پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، ہر ایک پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے وہ
وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ حاجی صاحب کو بہت بہت مبارک پیش کرنا، کیونکہ سرکار نے پچھلے جمعرات کو فرمایا تھا کہ جتنے بھی روچڈیل والے ساتھی ہیں یہ اپنی ماہانہ محفل یہاں پہ قائم کریں روچڈیل میں۔ سب سے پہلے نمبر لے گیا حاجی صاحب، ان کی قسمت کتنی اچھی کہ پہلا نمبر یہ لے گیا۔ میری گزارش ہے سارے ساتھیوں سے، کیونکہ ہم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اکیلے اکیلے اسی سارے وکھرے وکھرے سن تک کوئی نہیں سی، ایک لڑی بھی پرون گئے ہیں، لڑی کیڑی ہے نیاریاں شریف والے سرکار دے ہو گئے ہیں، یہ سارے سربراہ نے، انہاں دی سربراہی وچ اسی ایک ہاں۔ کوشش ہے کہ ہر مہینے دی ایک تاریخ کوئی بھی مقرر کر لو، کدھرے بھی محفل ہر حال وچ ہونی چاہیے، سرکار دا حکم ہے کہ اسی لبیک کرنے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، ہم گلیوں میں ایسے آوارہ گھومتے رہتے تھے، کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں تھا، تو سرکار کی وجہ سے یہ ساری رونق ہے۔ اس لیے میں حاجی صاحب کو بار بار یہی کہوں گا کہ بہت بہت مبارک بعد حاجی صاحب کو، اور بھی سارے ساتھیوں کی سے گزارش ہے کہ آپ ایک ساتھ ہو جائیں، جیسے پورے یو کے میں بلکہ یورپ میں اولڈم کی ٹیم جو ہے مشہور ہے، وہ کس کی وجہ سے سرکار کی نسبت کے ساتھ، ہمیں تو واقعی وہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا، سرکار کی نسبت سے ہمیں وہ سارے یو کے والے اور باہر والے بھی جانتے کہ اولڈم میں ٹیم ہے، تو آپ بھی اسی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ میں کہوں گا کہ ہر مہینے کے مہینے آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں تو ایک محفل ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہ 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 کہ سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے،
قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ 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 ہو اللہ 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 میرے تن من وچ خوشبوآں مہک دیاں میرے تن من وچ خوشبوآں مہک دیاں آندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ 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 جد وی میں قرآن دے ورکے کھولنا جدوں میں قرآن دے ورکے پھولنا جدوں میں قرآن دے ورکے پھولنا کھل جان دے حال نے تیریاں زلفاں دے کھل جان دے حال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ 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 اجمل ناز بڑائے مینو بختاں تے اجمل ناز بڑائے مینو بختاں تے اجمل ناز بڑائے مینو بختاں تے میرے گروی وال نے تیریاں زلفاں دے میرے گروی وال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ 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 ہو اللہ 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 اج صدقہ دے سانو بھی شہزادے ادا اج صدقہ دے سانو بھی شہزادے ادا اج صدقہ دے سانو بھی شہزادے ادا کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ 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 عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھے اور خود سنورے قطرہ 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 درود پڑھتا ہے ذرا ذرا درود پڑھتا
پڑتا ہے اور میرے آقا کی ذات پر سائن میرا اللہ درود پڑھتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا جو کچھ کھیڈنا کھیڈدا ٹل جاویں ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا جو کچھ کھیڈنا کھیڈدا ٹل جاویں جویں امر ہووی اویں کریں یارا پاویں رنگ ادر پوندا توں پنگ جاویں اور تنو تیری پرواز دا واسطائی ایک میری تقدیر بھی رنگ جاویں اور لے کے روح سردار دی اڑے جس دم جاندہ جاندہ مدینے چوں لنگ جاویں جاندہ جاندہ مدینے چوں لنگ جاویں اور ملک الموت آوے تے اس ویلے میری سوچ مدینے گئی ہووے بیٹھا ہوا جس دے محل اندر کوٹھی ہدی تکبر دی ٹئی ہووے اور کملی والے دید لئی اکھ میری پئی رات کیندری پئی ہووے جد مرا سردار دا جی کردا لاش پیر دے بوئے تے پئی ہووے لاش پیر دے بوئے تے پئی ہووے لاش پیر دے بوئے تے پئی ہووے دل چلا کملا ضد کردا لینا ترلے مندا کل کوئی جدو روند مدینے نو یاد کر کے ہنجو اس دے سکدا ٹھل کوئی نہیں جدو روند مدینے نو یاد کر کے ہنجو اس دے سکدا ٹھل کوئی نہیں اے رو رو منو روا دیندا جدو کھڑدا مدینے دے ول کوئی نہیں میں آکھنا
چپ کر جا کہندے باج مدینیوں حل کوئی نہیں کہندے باج مدینیوں حل کوئی نہیں پڑھیے کونین دیوالی گر بار بڑا سونا کونین دیوالی گر بار بڑا سونا سبنے کونین دیوالی گر بار بڑا سونا کونین دے والدہ گر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا اوے دربار بڑا سونا سپنے سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار کیونکہ چاند اترا ہے زمین پر ساری دنیا کو مجدہ سنا دو آج میلاد ہے مصطفیٰ کا سارے بازار گلیاں سجا دو کونین دیوالی دار گر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دار دربار بڑا سونا اور سب دائیاں حلیمانو حیرت نل پوچھ دیا سے سب دائیاں حلیمانو حیرت نل پوچھ دیا سے کہ کتھوں لے کے آئیں اے لال بڑا سونا کتھوں لے کے آئیں اے لال بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا کیونکہ مقدر میں جو لکھا ہو وہ گھر بیٹھے ہی ملتا ہے جو قسمت میں نہیں ہوتا مدینے سے وہ ملتا ہے سو رب دی مدینے دار دربار بڑا سونا اور صدیق کو عمر عثمان حیدر دے میں صدقے جان صدیق کو عمر عثمان حیدر دے میں واری جان کہ میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا سپنے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا اور دنیا دے
بھی تے جاندا اے دنیا دیا سفرا تو بندہ اک بھی تے جاندا اے پر سفر مدینے ہر بار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا میری الفت میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے کو چمک نور نگینے سے ملی ہے تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے تو پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے اور فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ ارے ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے پڑھیے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے اور عرش اعظم سے جسے کی بڑی شان ہے روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے
ہم کو جو کچھ ملا ان کے در سے ملا، ہم نے جو کچھ بھی مانگا عطا کر دیا، ہم نے جو کچھ بھی مانگا عطا کر دیا، خود دیا اور کہا ہو تیرا بلا، خود دیا اور کہا ہو تیرا بلا، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، خود دیا اور کہا ہو تیرا بلا، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں۔ پیر میرے پیر میرے دیگا، پیر میرے دی ہے تم چفیرے، کیوں بلی سلامی بس دعویٰ رکھ غلامی، چمڑے حق کریں دے خدمت، بس دعویٰ رکھ غلامی، اور سچے مرد سچے مرد صفائی والے کہنے جو زبانوں مولا پاک منی دایو ہو، پکی خبر اسانو مولا منی دایو ہو، پکی خبر اسانو مولا پاک منی دایو ہو، پکی خبر اسانو، اور جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، شک ہووی تے ویل جا کے قبراں تے دیوے بلدے، اور قلم ربانی قلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من باوے، ولیاں نو رب طاقت بخشی، اوہ لکھے لکھ مٹاوے، ولی اللہ نو رب طاقت بخشی، لکھے لکھ مٹاوے۔ اور کی بڑھائی صاحب کہ جس دل اندر جس دل اندر
عشق سمانا پھر نہیں اس جانا پھر نہیں اس جانا اوے سونے سونے ملن ہزار سونے سونے ملن ہزار سونے سونے اوے ملن ہزار پر اساں نہیں یار بٹانا سونے سونے اوے ملن ہزار سونے سونے ملن ہزار پر اساں نہیں یار بٹانا اور فضل تیرے نال مولا فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے نل جڑ کے اوے کتے بھی جنت جان محمد کتے بھی جنت جان محمد سنگ ولیاں دے پھڑ کے کتے بھی جنت اوے جان محمد سنگ ولیاں دے پھڑ کے اور برے بندے دی برے بندے دی یاری جویں دکان لوہاراں اوے کپڑے پاویں کنج کنج بویے پر چنگیاں پین ہزاراں اور چنگے بندے دی یاری جویں دکان اوے اتاراں جویں دکان اتاراں سودا پاویں لبیے نہ لبیے سودا پاویں لبیے نہ لبیے پر بھلے ملیں ہزاراں اور میں نیوا میرا مرشد اونچا میں اونچیاں دے سنگ لائیں صدقے جاواں اوے نہ اونچیاں کولوں جنانی میں انار نبائی Сейчас приход надо так. آج کی مجلس محترم حاجی محمد سالو صاحب انتہائی انصار وفادار ساتھی ہیں اور بڑی پابندی کے ساتھ اولڈ ہفتہ وار محفل میں یہ اور ہمارے محترم حاجی صاحب جو میں اپنے نوجوان جو بچے رشتہ دار ہیں ان کے تشریف لاتے ہیں. پچھلے سال بھی غالباً ہم اسی موسم میں آئے تھے اور مجلس میلاد حاجی صاحب کے گھر میں منعقد ہوئی تھی. بہت کرم بہت مہربانی اور بہت رحمت کے بعد آدمی کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے جس میں رب العالمین کسی کے دل میں اپنے محبوب کی یاد ڈالے.
میلاد سے ہی نظر آتی ہیں۔ اور میلاد النبی وہ واحد پروگرام ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سنی کہاں کہاں ہیں اور سنیوں کے معمولات کیا ہیں۔ جیسے یہ مہینہ آتا ہے ہم سب کے گھر روشن ہو جاتے ہیں، مسجدیں روشن ہو جاتی ہیں، بعض جگہ پوری پوری گلیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ صرف یہاں نہیں بلکہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اپنا پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگال میں، یہ تمام علاقے روشن ہو جاتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بغیر بھی تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن زندہ رہنا یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے وہ تو آپ نے کاٹنی ہے، مکمل کرنی ہے، پوری کرنی ہے۔ کمال یہ ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ اس زندگی کے شب و روز اطاعت میں گزریں، اللہ کی محبت میں گزریں، نبی پاک کی محبت میں گزریں۔ اور اللہ کی اطاعت میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب خدا کی کوئی نعمت آپ کو ملے تو اس کا چرچا کیا جائے۔ ہم بحیثیت سنی اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں وہ ملی ہیں، ایسی نعمتیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آ سکیں، یہ نعمتیں ہمیں بالکل نہیں مل سکتی تھیں جب تک کہ رسول اللہ تشریف نہ لائے۔ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی طریقہ ہے تو آپ بتا دیں۔ وہ فائدے کہ جن کا تعلق قبر کے ساتھ بھی ہے، حشر کے ساتھ بھی ہے، جنت کے ساتھ بھی ہے، کوثر کے ساتھ ہے، کوئی صراط کے ساتھ ہے، میزان کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اس جہان کے ساتھ ہے اور جس کا تعلق اس جہان کے ساتھ ہے۔ یہ اگر نبی پاک نہ آتے تو ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی اگر آپ کو مل جاتی تو آپ اس بات کو ثابت نہیں کر پائیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز بغیر نبی پاک کی نسبت کے مل جاتی۔ دیکھو آپ کس چیز پر فخر کرتے ہو؟ سب سے پہلے ایمان ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی قیمت ہے؟ جو آدمی مسلمان نہیں اور نماز پڑھے اس کو ثواب ہوگا؟ جس آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا وہ حج کرے اس کو حج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پتہ چلا یہ جو اعمال ہیں یہ بعد میں، پہلے ایمان ہے۔ تو ایمان کب ملا؟ ایمان کب آیا؟ ایمان آپ نے سمجھا کیسے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور کس چیز پر ایمان؟ لوگوں کا ایمان تھا لیکن سورج پر تھا، ایمان تھا لیکن آگ پر تھا، ایمان تھا چاند پر تھا، ایمان تھا اور پتھروں پر تھا۔ ایمان کا ہونا بھی باکمال نہیں، اللہ پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس اللہ کی پہچان آپ کو جس نے کرائی ہے وہی اصل میں ذریعہ ہے حصول ایمان ہے۔ تو آپ نے جو ایمان حاصل کیا وہ نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ رسول اللہ تشریف نہ لائے۔ آپ آئے ہیں تو ایمان آیا ہے، تو جب ایمان ہو گیا پھر عمل کی باری آتی ہے۔ نماز پڑھتے ہو، آپ خود نماز پڑھ سکتے ہو؟ نماز کا طریقہ کیا آپ کو معلوم ہے؟ حج کا طریقہ آپ کو معلوم ہے؟ زکوٰۃ کب دینی ہے اور کتنی دینی ہے آپ کو کیا پتہ ہے؟ پھر زمین کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، مال کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، چاندی کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، سونے کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ تفصیلات آپ کو معلوم نہیں تھی۔ حضور آئے تو ایمان آیا، حضور آئے تو اعمال آئے۔ یہ دو ہی تو نجات کا ذریعہ، یا ایمان اور عمل، یہ دونوں آئے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ سے۔ اگر آپ نہ آتے تو نہ ایمان ملتا نہ عمل ملتا، اور یہی دونوں ضروری ہیں نجات کے لیے۔ تو ہم اگر جو نماز پڑھتے ہیں
یہ نماز اصل میں آمد مصطفیٰ کے بعد آئی. ہم اگر حج کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ کے آنے کے بعد فرض ہوا. اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو رسول اللہ کے آنے کے بعد ادا کرتے ہیں. اگر ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، اسلامی اخلاق اپناتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جتنے بھی اسلامی اعمال ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، یہ سب اپنے وجود میں معدوم تھے. پہلے حضور آئے تو پھر یہ عمل بھی آئے، حضور آئے تو ایمان آیا. تو آج جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں ہم نمازی ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں خوش ہیں ہم روزے دار ہیں، اور جو حج کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم حاجی ہیں، تمہیں یہ حیثیت کہاں سے ملتی؟ تمہارے پاس کون سا ایسا حالات تھا کہ تم سمجھتے کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ سارا مذہبی، معاشرتی اور شرعی نظام جو ہم نے اپنے گھروں میں اور باہر قائم کر رکھا ہے اور جو ہم اسلامی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ ایمان ہے اور اعمال ہیں، اور ایمان اور اعمال آمد مصطفیٰ کے بعد ہی آئے. پھر حضور کی آمد کا چرچا نہ کرنا یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے. آپ کہتے ہیں آپ نمازیں پڑھو، حج کرو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز اور حج کا تعارف جس نے کرایا ہے اس کو بھی تو ماننا ضروری ہے. ان کو نہیں ماننا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں ہی کہہ دیتا بس لا الہ الا اللہ پڑھو اور سب مسلمان ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ ایمان میں اپنے محبوب کو بھی شامل کیا تاکہ کوئی یہ فخر نہ کرے کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے اور بس میرے لیے یہی کافی ہے. اللہ نے تو یہاں تک فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ سے محبت کرنا کوئی معمولی بات ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ اللہ سے محبت کرنا کوئی آسان بات نہیں. اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے. تم اللہ کو جانتے ہی نہیں، نہ اللہ کو تم نے دیکھا ہے، نہ تم نے اللہ کو محسوس کیا ہے، تم کیسے محبت کر سکتے ہو؟ کہا جو اللہ سے محبت کرتا ہے پتہ کیسے چلے گا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے، یہی اللہ کی محبت. یہ عجیب محبت ہے، یہ عجیب محبت ہے کہ میں کہوں مجھے اللہ سے محبت ہے. یہ معتبر نہیں. معتبر کیا ہے کہ جسے اللہ سے محبت ہے وہ رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارے، یہ محبت ہے. تو دیکھو جس کے قول اور فعل نبی پاک سے ملتے ہیں نا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی محبت کہنے میں کسی کو شرط نہ ہوتی. ہر آدمی کہتا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو تو میری محبت یہ نہیں کہ تم کہو میں اللہ نال محبت کرتا، نہیں، تھوڑی محبت ہے کہ جو میرا رسول کہندا ہے اس تے عمل کرو، یہی میری محبت. سبحان اللہ. اچھا ہوگا کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، ان کے اعمال کے مطابق اپنے عمل اپناؤ گے اور سنت رسول پر عمل ہوگا، تو پھر آپ کو دعوی محبت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود آپ کو اپنا محبوب بنا لے. یحببکم اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ آپ سے محبت کرے. تو جو یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، یعنی یہ درجہ آپ کی محبت سے بہت بڑا ہے. جو آپ کہتے ہیں نا میں اللہ سے محبت کروں، یہ بڑی بات ہے، یا اللہ آپ سے محبت کرے یہ بڑی بات ہے؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ آپ کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ بڑی منزل ہے، یا اللہ کے میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ یہ محبت اعلیٰ ہے نا. اور یہی محبت تم جو محبت کرتے ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ جو کہے اس میں کوئی شک نہیں. جب اللہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں پھر کوئی شک نہیں رہتا. تو پتہ چلا کہ تمہارے دعوے کی ضرورت نہیں. اللہ کا یہ کرم اور اللہ کی یہ مہربانی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو نبی پاک کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، آپ کی صورت اور آپ کی سیرت کو اپنا لیتے ہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے اب میں تم سے محبت کرتا ہوں. پتہ چلا خدا کی محبت پانے کے لیے سیرت رسول حضور کا سراپا اپنانا ضروری ہے، حضور کا کردار اپنانا ضروری ہے. اور میلاد مصطفیٰ میں یہی بات
میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آیا صرف اللہ، میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کلمے کے جز میں نبی پاک کو ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بس صرف میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہی دعویٰ ہوتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے. سٹیکر بھی لگائے ہوئے ہیں، سٹیکر دیکھیں آپ گھروں کے دروازوں پہ لگائے ہوتے ہیں. کئی لوگ پوسٹ بھی کر دیتے ہیں آپ کو، اور کئی لوگ جو ہیں وہ آپ کو تحفے میں دیتے ہیں. اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ میرے لیے اللہ کافی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کافی ہے. تو صدیق اکبر نے کیوں نہیں یہ کہا؟ جب انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا اور کچھ باقی نہ چھوڑا، ہر چیز اللہ کی راہ میں دیتے. حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں گھر والوں کے اللہ اور اس کے رسول کو کہتے تھے میرے لیے اللہ کافی ہے. کہا نہیں، اللہ بھی ہے رسول بھی ہے. تو صدیق اکبر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے معتبر ہے کہ حضور نے فرمایا نا کہ اگر صدیق کے ایمان کو ساری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو صدیق اکبر کلے اس دا ایمان سارے تو وزنی ہوئے. اکیلے صرف صدیق اکبر کا ایمان ساری امت کے ایمانداروں پر وزنی ہے. ان کا ایمان معتبر ہوگا یا آج کل کے مولوی کا ایمان معتبر ہوگا؟ اعتبار اسی کا ہوگا جس کا اعتبار نبی پاک نے فرمایا ہے اور جس کے ایمان کو نبی پاک نے قبول فرمایا ہے. نبی پاک نے آپ کے ایمان کو ساری امت کے ایمان سے افضل قرار دیا. پتہ چلا جب ان کا یہ ایمان ہے، اس ایماندار کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے لیے اللہ بھی ضروری ہے، رسول اللہ بھی ضروری ہے. کیونکہ ان کو یہ نقطہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ یوں نہیں ملتا، اللہ رسول اللہ سے ملتا ہے، اللہ نبی کی نسبت سے ملتا ہے. اس لیے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ. جس طرح لا الہ الا اللہ ضروری ہے، بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ ضروری ہے. اور جب تک یہ پورا نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں جدا نہیں کیا، اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا. اور جہاں آپ اذان دیتے ہیں نبی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، وہیں پر اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی ہے. معلوم یہ ہوا کہ بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ چاہیں نجات ہو جائے، کامیابی ہو جائے، جنت میں چلے جائیں، قبر کا عذاب سے بچ جائیں، پل صراط سے گزر جائیں، حوض کوثر سے پی جائیں، یہ ساری باتیں ناممکن ہیں. یہ انہیں ملیں گی جنہوں نے اللہ پر بھی ایمان رکھا، رسول اللہ پر بھی ایمان رکھا، اور اس چیز کو جانا کہ اے اللہ تو نے ہمیں جو کچھ بھی دیا تھا. اب دیکھو قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی شے ہے؟ تم جو سجدے کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، جو اللہ اللہ کرتے ہو، زکاتیں دیتے ہو اور خوش ہو کر مسلمان ہو، یہ سب کچھ ہوا حضور کے آنے کے بعد. سبحان اللہ. بے شک نبی پاک تشریف لائے ہیں تو یہ سارا نظام بدلا ہے. آپ کی وجہ سے ایمان آیا، آپ کی وجہ سے عمل آئے. لہٰذا میں یہ کہنے میں کوئی مجھے تکلیف اور عار نہیں ہے، اور ہر محفل میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کے میلاد کا تذکرہ ہر نماز میں ہے، نبی پاک کے میلاد کا ذکر ہر طواف میں ہے، آپ کے ولادت کا چرچا ہر صفا و مروہ کے روڈ میں، آپ کی آمد کا چرچا ہر صدقہ دینے میں ہے، اللہ کے ذکر میں آپ کی آمد کا ذکر ہے. کیوں کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ ان کے آنے کے بعد کر رہے ہو. آپ نہ آتے تو تم یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ بھی انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں. کیوں کہ وہ جو جن سجدوں پہ اعتماد کر رہے ہیں حالانکہ غلط ہے، وہ سجدے بھی رسول اللہ نے سکھائے، اور وہ نہ آتے تو تمہیں سجدہ کون بتاتا. پتہ چلا کہ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں، اور محسوس کرنے کے بعد باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. اس اہتمام میں خود بھی شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ان دوستوں کو بھی بلاتے ہیں جن سے ان کو محبت ہوتی ہے کہ آؤ میرے گھر میں، آج عام دعوت نہیں ہے، آج کوئی منگنی کا پروگرام نہیں ہے، کوئی شادی کا پروگرام نہیں ہے، کوئی عام ختم نہیں ہے، آج صرف رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں بیٹھو، صرف اپنے نبی کے لیے آؤ. اور کتنی لطف کی بات ہے کہ ہم سب مختلف ذہن کے لوگ ہیں، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ ہیں،
اور ہمارا کوئی خونی تعلق نہیں، لیکن نبی پاک کی آمد کی خوشی میں آج ہم اس مقام پر جمع ہیں، اور اسی خاطر مختلف ملکوں کا، علاقوں کا دورہ ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، اور کتنا خوبصورت سفر ہے، کتنا پیارا سفر ہے وہ، جس میں انسان اس لیے سفر کرے کہ مجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں رسول اللہ کا میلاد منایا جائے، ہوائی جہازوں پر جائے، گاڑیوں میں جائے، پیدل جائے، چل کر جائے، دوڑ کر جائے، اس لیے رسول اللہ کا میلاد ہو۔ بہرحال اللہ خوش رکھے، بہت اچھی مجلس ہوئی، میری کو صحت بھی کچھ ٹھیک نہیں آج، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت عظمتیں عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کو تو بے شمار میں دعا نہ بھی کروں تو اس وقت فرشتوں نے ان کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا، فرشتے موجود ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے خود بخود آ جاتے ہیں، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث سے ثابت ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں، گواہ بن جاتے ہیں، اور آپ کا ذکر کی پوری رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، پوری رپورٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ، یہ آتے ہیں رپورٹ تیار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ جو آئے یہاں، راشدل کے مقامی حضرات اور جو میرے ساتھ آئے ہیں، بس دعا کرو ہمارا یہ پیار والا تعلق خدا اور اس کے رسول کے لیے اسی طرح قائم رہے، ذات کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ساری زندگی ہم سفر میں رہیں، نبی پاک کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ اللہ حاجی صاحب آپ کو بہت برکتیں دے اور بہت عظمتیں عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ اللہ آپ سب
اللہ
اللہ